کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے FMD. یہ آپ کی دوسری جو ڈیزیزز ہیں جن سے آپ کا پہلے پالا پڑا ہے، یہ وہ نہیں ہے. جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں وہ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ 2 ٹیسٹ موجود ہے، ایک ایلائزا کا ٹیسٹ ہے، دوسرا یہ ورلڈ ریفرنس لیب کی ٹیکنالوجی کا یہ حالات ہو رہے ہیں کہ وہ ان کو نہ سیرو ٹائپ ڈیٹیکٹ کر پا رہا ہے، نہ اس کا جینوم ڈیٹیکٹ کر پا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. امید کرتا ہوں جی آپ سب حضرات خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو بس آج ہم لوگ ایک فیٹننگ فارم پر موجود ہیں. یہاں پر ہم نے FMD کی ویکسینیشن لگائی تھی، ٹھیک ہے. اور بہت سارے دوستوں کے، بہت سارے فارمرز کے، بہت سارے ویٹنیرین کے سوال تھے کہ FMD کی ویکسینیشن ہم نے لگائی ہے، اس کے باوجود بھی جانوروں کے اندر آؤٹ بریک ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ویکسین کب لگانی چاہیے اور کون سی لگانی چاہیے اور کیسے لگانی چاہیے، اور ویکسین کی ہینڈلنگ کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس آج یہ موجود ہے. اور ساتھ ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اویس رنداوا صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ ہمیں آج ویکسینیشن کے بارے میں سارا ڈیٹیل میں بتائیں گے، ٹھیک ہے. ابھی جانوروں کا ہم چیک اپ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ویکسینیشن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام عثمان بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر بہت سارے فارمرز جو ہیں نا، اور ڈاکٹر بار بار سوال کر رہے تھے کہ یار ویکسینیشن جو ہے وہ کون سے سیزن میں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے ویکسین لگائی ہے، اس کے باوجود بھی جانوروں کے اندر نا آؤٹ بریک ہو گئی ہے. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک آپ نے یہ بات بتانی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آؤٹ بریک ہونے کے بعد نا جانوروں کو کیسے آپ نے رکھنا ہے، جو بیمار ہو گئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، اور جو تندرست ہیں ان کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور بوسٹر ڈوز کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے. یہ ساری آج آپ نے FMD کے بارے میں بتانی ہے باتیں ہمیں، ٹھیک ہے. جی بالکل. ویکسین کی ہینڈلنگ سے لے کے سارا کچھ. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اپنے طور پہ پڑھ لیتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ یادداشت جو ہے ہاں جی، وہ کوئی بات بولی بھی ہو تو یاد آ جاتی ہے. اللہم صلی حمید مجید. جیسا کہ سب بھائی لوگ جانتے ہیں، رمضان کریم کا مہینہ ہے اور جانور جو پالے جا رہے ہیں، قربانی کی نیت سے بھی جانور پالے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں ایک بیماری آ چکی ہے جو کہ منہ کھر کی بیماری یا فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہلاتی ہے. جی جی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کہ رپورٹیبل ڈیزیز میں ہے. اگر یہاں پر کوئی بیماری آتی ہے، اللہ نہ کرے، یہاں تو ہم نے اس کا سدباب کیا ہوا ہے، اور یا پورے پاکستان میں کہیں بھی بیماری آتی ہے تو وہ جو بیماری ہے اس کی رپورٹنگ انٹرنیشنل اداروں کو کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے. لیب کے حوالے سے جتنی بات ہے، ورلڈ ریفرنس لیب WRL جو ہے ورلڈ ریفرنس لیب، اس کے جی جی. اوپر آپ کو جب اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو سارا ڈیٹا مل جائے گا کہ ٹھیک ہے. پاکستان میں کب کب کون کون سے وائرس نے کب کب جو ہے وہ ڈیزیز کی ہے. ٹھیک ہے. ٹائم اس کا پتہ ہاں، چل اس جائے کا گا. ایگزیکٹ ٹائم فریم آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں ہم لوگ یہاں تک رہتے ہیں جی یہ سیرو ٹائپ ہے. آگے اس میں مزید اس کی لینیجز ہیں، اس کے اندر ٹوپو ٹائپس ہیں، ٹوپو ٹائپس کے آگے جینوم ہیں. اور ٹھیک ہے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے وہ جینو ٹائپ ڈرفٹ کا مسئلہ ہے، جینوم ڈرفٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جینوم ڈرفٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹرین بھی سیم موجود ہے، آپ ٹھیک کے ہے. پاس ویکسین بھی اس کے مطابق موجود ہے، لیکن جب فیلڈ وائرس کو آپ چیک کرتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے وائرس آئسولیٹ کر کے رکھا تھا وہ پتہ چلا 2005 کا، آج کا 2025 کا وائرس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا، بالکل. حالت تبدیل کر گیا. ہاں ہاں. یہ ایک بڑی وجہ ہے جو پریشانی کا باعث ہے. اسی طرح جو پیچھے آؤٹ بریک ہوئی تھی تو انڈیا 10 کچھ کے نام سے ایک سٹرین نئی انٹروڈیوس ہوئی تھی پاکستان میں جس نے بہت تباہی کی تھی. کراچی میں بہت بڑی آؤٹ بریک ہوئی تھی. WRL پہ جب آپ جا کے چیک کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پہلے ہسٹری میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، یہ ایک دم سے کہاں سے آ گئی. ہاں ہاں. تو اس وجہ سے جو ہے اپنا لیبارٹریز جو ہیں جو آپ کے پاس لوکلی پاکستان میں بایو سیکیورٹی لیول 2 تک کی جو لیبز ہیں جو کہ یہ کر سکتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ساتھ کی ساتھ سیمپلنگ کر کے اس کا پراپر ڈیٹا انالائز کریں. لیکن اس میں بھی جو سب سے بڑی قباحت ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں، وہ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ 2 ٹیسٹ موجود ہے، ایک ایلائزا کا ٹیسٹ ہے، دوسرا PCR کا ٹیسٹ ہے. ایلائزا کا ٹیسٹ یوز ہوگا اس کی سیکوینسنگ کے لیے، جبکہ جو PCR ہے وہ جینوم ڈیٹیکشن کے لیے. لیکن یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس میں آپ نے ویزیکل میں سے جہاں پر پھوڑا ہے یا ویزیکل ہے اس میں سے وہ آپ نے مٹیریل لیا، لیکن جس ٹائم آپ نے وائرس کو اس کو ایلائزا میں ڈالا تو نو سیرو ٹائپ ڈیٹیکٹڈ.
اور جب آپ گئے اس میں PCR میں تو نو جینوم ڈیٹیکٹڈ. یہ ورلڈ ریفرنس لیب کی ٹیکنالوجی کا یہ حالات ہو رہے ہیں کہ وہ ان کو نہ سیرو ٹائپ ڈیٹیکٹ کر پا رہا ہے نہ اس کا جینوم ڈیٹیکٹ کر پا رہا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سیرو ٹائپ ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے ایلائزا میں, جینوم ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو رہی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کے سب پیپرز موجود ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہے. یہ میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے FMD. یہ آپ کی دوسری جو ڈیزیزز ہے جن سے آپ کا پہلے پالا پڑا ہے, یہ وہ نہیں ہے. فارمرز کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر ایک فارم کے اوپر ایک دم سے ملک جو ہے اس کی جو آپ کی پروڈکشن ہے سڈن ڈراپ میں گئی ہے, آپ نے کہا جی اس میں بیماری نہیں آئی, پر جدھر چھالے بن گئے, منہ میں ویزیکلز آ گئے, جدھر خون خراب ہو گیا, آپ نے کہا جناب والا یہی بیمار ہے. جناب والا وہ بیمار نہیں ہے, اس کے ساتھ کا سارا ہرڈ انفیکٹ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے دو چیزیں ہیں. ایک ہم ویکسینیشن کی طرف دھیان کریں, ویکسینیشن میں بیمار جانور کو ہرگز ویکسین نہ لگائیں. بالکل ہو گیا. یہ قانون نمبر 1. یہ ہمارے جو ہے نا جو ہے اکثر فارمرز جو ہیں یہی غلطی کرتے ہیں. ایک تو آؤٹ بریک ہوئی ہوئی ہے, جانور کسی کے اندر سب کلینکلی چل رہی ہوتی ہے FMD, کسی کے اندر کلینکلی ہمیں سائنز نظر آ جاتے ہیں کہ جانور بیمار ہو گیا. یہی معاملہ ہے اس میں, بالکل یہی معاملہ. اور اس میں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے, سیزن سے بھی زیادہ جو چیز دیکھنے کی ہے, صحت مند جانور کو لگوائیں. اور جب بیماری آ چکی ہے تو اس وقت کوشش کریں کہ باہر سے کوئی جانور منڈی سے خرید کے لا کے انٹروڈیوس نہ کریں, لالچ نہ کریں. بڑی بڑی ڈیریز کے بڑے بڑے کنسلٹنٹس کے جانوروں میں FMD آ چکی ہے اور وہ منڈیوں میں بہت سستے بھاؤ جانور سیل کر رہے ہیں. لالچ کر کے ایسا جانور مت خریدیں, آپ کا نقصان ہی ہوگا. کیونکہ FMD انفیکٹڈ جانور میں جو اس کا تھرمو ریگولیشن ہے, یعنی کہ گرمی اور سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت, یہ ساتھ نہیں دے گی. آپ ذرا سی دھوپ میں یہ دیکھیں, یہ ہلکی سی سن لائٹ ہے, لیکن یہاں پر جانور ہانپنا شروع کر دے گا, زبان نکالے گا, ہانپے گا. شپنگ کرے گا. ایسا جانور لے لیں گے تو وہ تو پھر جا کے کسائی کے پاس جائے گا. آپ اس پہ کوئی بھی ان پٹ لگا لیں, آپ کو اس پہ فائدہ نہیں ہوگا. اس میں کون سی بات رہ گئی عثمان بھائی؟